السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہاں سے سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے، جس کا شمار مدنی صورتوں میں ہوتا ہے، اور یہ 12 آیتوں پر اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے متعلق ایک واقعے کا تذکرہ ہے، اور اسی ضمن میں تمام اہل ایمان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح سے کبھی غافل نہ رہیں، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے رہیں۔ اور دوسرے رکوع میں ابتداً سچی توبہ کے سلسلے میں آیت ہے، اور پھر بعد میں 2 نافرمان عورتوں کا اور 2 فرما بردار خواتین کا بہت اچھے انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرات مفسرین نے اس سورت کی تفسیر فرماتے ہوئے پچھلی سورت سے یہ ربط بیان فرمایا ہے کہ گزشتہ سورت میں معاشرتی ہدایات دیتے ہوئے طلاق اور عدت کے مسائل ذکر فرمائے گئے تھے، اور اس صورت میں بھی اہم ترین معاشرتی ہدایات دی جا رہی ہیں، اور خواتین کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر وہ
اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں رکھیں گی، ان کو اذیت پہنچائیں گی، تو وہ بھی طلاق کے مرحلے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ ازواج مطہرات کے متعلق جو واقعہ ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے، ہمارے حضرت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دور نبوت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کسی بھی طبقے کی طرف سے جو واقعات پیش آئے وہ اللہ تعالی کی طرف سے تکوینی مصلحت پر مبنی تھے، اور ان واقعات میں بھی امت کے لیے بڑی عبرت و نصیحت اور رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ لہذا اگر کوئی واقعہ صحابی کی طرف سے یا صحابیہ کی طرف سے ایسا محسوس ہوتا ہو کہ یہ ان کی شان کے لائق نہ تھا، پھر بھی ہمیں ان صحابی یا صحابیہ کی جانب سے دل میں کوئی کھٹاس پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں اس واقعے کا پیش آنا بہت سی ہدایتوں کا، بہت سی نصیحتوں کا ہمارے لیے ذریعہ بن چکا ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں کہ جن کا واضح حکم کسی واقعے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوا، اب اگر وہ واقعہ نہ پیش آتا تو پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی۔ اس لیے کسی بھی صحابی کی طرف سے ان واقعات کی وجہ سے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہونے دینی چاہیے۔ ازواج مطہرات کا معاملہ ہو یا دیگر صحابہ کا معاملہ ہو، اس بات کو ہمیں بہرحال پیش نظر رکھنا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے متعدد نکاح فرمائے جو بہت سی مصلحتوں اور حکمتوں پر مبنی تھے، اور آپ کی وفات تک 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھیں، اور آپ ان سب کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ فرماتے تھے، کسی کے ساتھ بھی ذرہ برابر حق تلفی کا تصور آپ کی طرف سے نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال محبوبیت عطا فرمائی تھی اور میاں بیوی کا رشتہ اس حوالے سے بہت زیادہ نازک بھی ہوتا ہے، اس لیے ازواج مطہرات میں سے ہر زوجہ مطہرہ دل سے یہ چاہتی تھیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کا میلان ان کی طرف دوسروں سے زیادہ رہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر زوجہ مطہرہ
اپنے اپنے انداز میں بہتر سے بہتر صورت اپنانے کی کوشش فرماتی تھیں، اور اس حد تک یہ بات کوئی قابل اشکال بھی نہ تھی، کیونکہ عورت کے ذہن میں یہ خیال آنا کہ شوہر کی رغبت، شوہر کی توجہ اس کی طرف کامل رہے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسانی طبیعت کی بنیاد پر اس کوشش میں کشاکشی کی نوبت آ جایا کرتی تھی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر سوکنوں کے اندر غیرت کا مادہ رکھا ہے، یعنی متعدد بیویاں جب ہوتی ہیں تو ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر کا تعلق مجھ سے سب سے زیادہ رہے۔ تو یہی بات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں بھی پائی جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی بہرحال انسان تھیں، ان کے اندر بھی وہ طبعی اثرات پائے جاتے تھے جو دیگر سوکنوں میں پائے جاتے ہیں۔ متعدد واقعات اس سلسلے میں احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ وہ ہے جس کا یہاں پر تذکرہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رات گزارنے میں تو پیغمبر علیہ السلام نے باری مقرر فرما رکھی تھی، ایک دن اس کے ہاں، دوسرے دن فلانی کے ہاں، تیسرے دن فلانی کے ہاں، لیکن آپ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس حال چال پوچھنے کے لیے تھوڑی دیر کے واسطے تشریف لے جاتے تھے۔ تو ایک دن عصر کے بعد آپ سیدنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے شہد کا شربت بنایا۔ اب اس شہد کے شربت بنانے میں اور اس کو پلانے میں اور پینے میں معمول سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہد اور میٹھا کچھ پسند بھی تھا۔ تو ایک دن پلایا، جب دیکھا کہ حضرت کو رغبت ہو رہی ہے تو اگلے دن بھی اہتمام کیا۔ کئی دن جب یہ ہوا تو دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے آپس میں یہ پلان بنایا کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور اس کی تدبیر یہ طے کی
کہ جب پیغمبر علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ہم میں سے کسی کے پاس بھی آئیں تو ہم آپ سے یہ کہیں کہ کچھ عجیب سی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک گوند ہوتا تھا یا عرفت کوئی گھاس ہوتی تھی جو ذرا بدبودار قسم کی ہوا کرتی تھی، اور پیغمبر علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت تھی۔ تو جس کے پاس بھی آپ تشریف لائیں تو وہ یہ کہے کہ بو سی آ رہی ہے، تاکہ پیغمبر علیہ السلام کو احساس ہو کہ میں نے اور تو کچھ کھایا نہیں، شہد پیا ہے، تو بہت ممکن ہے شہد میں ہیک آ رہی ہو، اور آپ پھر شہد استعمال نہ فرمائیں تو وہ جو زیادہ وقت لگتا ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں وہ نہیں لگے گا۔ ان حضرات کے ذہن میں یہ بات تھی، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ کوئی بدنیتی پر مبنی نہ تھی، بلکہ اس کی وجہ بھی پیغمبر علیہ السلام سے حد سے زیادہ تعلق اور آپ سے انتہائی محبت اور فریفتگی تھی، کہ ان کو یہ گوارا نہ تھا کہ کسی اور کے پاس ہم سے زیادہ وقت پیغمبر علیہ السلام کا گزرے۔ اب یہ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا، اور نبی اکرم علیہ السلام جب تشریف لائے تو پلان کے مطابق جہاں بھی آپ تشریف لے گئے ہر ایک نے یہی کہا کہ بو سی آ رہی ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں نے تو صرف شہد پیا ہے اور تو کچھ کھایا پیا نہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ شاید شہد کی مکھی نے مغافیر پر بیٹھ کر رس چوسا ہو اور اس کا اثر شہد میں آ گیا ہو۔ جب آپ نے یہ باتیں سنی تو آپ نے یہ عزم کر لیا کہ بس آج کے بعد میں شہد پیوں گا نہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی احساس تھا کہ اگر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ یہ بات تم کسی سے مت بتانا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، مگر تم کسی سے تذکرہ مت کرنا اس کا کہ میں نے شہد پینے سے منع کر دیا ہے، تاکہ ازواج مطہرات کے درمیان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف کوئی ماحول نہ بنے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات صادر ہوئی کہ انہوں نے اس بات کی خبر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی کر دی۔ گویا حضور نے ان سے جو منع کیا تھا وہ اس پر کسی وجہ سے قائم نہ رہیں، اگرچہ یہ ساری باتیں چپکے ہوئیں، خفیہ طریقے پر ہوئیں۔ جو ازواج مطہرات نے پلاننگ کی وہ بھی خفیہ تھی، اور پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بات بتائی وہ بھی خفیہ تھی، مگر ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں اللہ تبارک و تعالی سے مخفی کیسے رہ سکتی ہیں؟ اللہ تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب باتوں سے باخبر فرما دیا، کیونکہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ کے پاس تو وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ سے براہ راست رابطہ ہے، اس لیے وہ بات چھپ نہیں پائی۔ مگر اس میں جو امت کے لیے بہت بڑا ایک رہنمائی کا معاملہ سامنے آیا، جو قیامت تک کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور عظیم الشان ہدایت اپنے اندر رکھتا ہے، اور ہر طرح کے غیروں کے فتنوں کا گویا جواب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر ذرا تنبیہ کا پہلو اختیار فرمایا، اور یہ دیکھنے میں تو تنبیہ آپ سے ہے، مگر اس میں دراصل مخاطب پوری امت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے یہ ارادہ فرما لیا کہ میں شہد نہیں پیوں گا، اور مصلحت یہ تھی تاکہ ان ازواج مطہرات کی دلداری ہو، دل شکنی نہ ہو، حالانکہ شہد اللہ کی طرف سے حلال چیز ہے، تو ایک حلال چیز کو پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام فرما لیا، گو کہ آپ عقیدتاً یہ نہ سمجھتے ہوں کہ شہد حرام ہے، اور آپ دوسروں کے لیے بھی اسے حرام نہ سمجھتے ہوں، لیکن ظاہر تو ایسا ہوا کہ آپ نے شہد کو حرام کر لیا، تو اس سے یہ پیغام امت تک جا سکتا تھا کہ جس طرح پرانی بعض امتوں نے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کیا تھا اور اس کو انہوں نے اپنے لیے موجب اجر و ثواب سمجھا تھا، ایسی چیزوں کو جو ان کے لیے نفع بخش تھیں، اپنے نفس پر زور ڈالنے کے لیے ان کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا، کہیں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل کو نمونہ بنا کر امت محمدیہ میں بھی یہ بات شروع نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براہ راست خطاب فرماتے ہوئے یہ سوال کیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کی ہے، آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا؟ گویا آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ حلال چیز کو آپ حرام کر لیں؟ گویا کہ اپنی طرف سے آپ کو تحلیل و تحریم کا اختیار مل گیا ہے، حالانکہ تحلیل اور تحریم کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا وہ حلال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام ہے،
نہ تو ہم حرام کو حلال کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حلال کو اپنے اوپر حرام کرنے کا ہمیں حق ہے۔ تو واقعہ تو ازواج مطہرات کا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کے رد عمل میں ایک بات ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی، اس تنبیہ سے امت محمدیہ کے اندر اپنی طرف سے کسی حرام کو حلال کرنے یا حلال کو حرام کرنے کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے، اور یہ بات بالکل آشکارا کر دی گئی کہ وحی کے بغیر کوئی چیز نہ تو حلال ہو سکتی ہے نہ حرام ہو سکتی ہے، نہ حرام حلال ہو سکتی ہے نہ حلال حرام ہو سکتی ہے۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی حاصل ہو، اسی بنیاد پر آپ نے یہ اقدام فرمایا ہے، تو آپ کو اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اجازت کے بغیر آپ کا ایسا اقدام مناسب نہیں، کیونکہ عام آدمی میں اور رسول میں فرق ہے۔ عام آدمی کوئی غلطی کرے، کوئی عمل کرے تو وہ اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صاحب شریعت پیغمبر ہیں، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر نقل و حرکت یہ دلیل اور حجت بنتی ہے بعد والوں کے لیے، اس لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا تھا۔ تو ہمیں بھی تنبیہ ہوئی، امت کو بھی تنبیہ ہوئی، شریعت حقہ کی حفاظت کا پہلو بھی نکل کر کے آیا کہ یہ شریعت ہنسی مذاق کھیل نہیں ہے کہ جب چاہا جس چیز کو چاہا حلال کر دیا، جس چیز کو چاہا حرام کر دیا۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، اس کو تبدیلی کرنے کا اس میں کسی کو حق نہیں۔ اگر حق ہوتا تو پیغمبر کو ہوتا، جب پیغمبر کو حق نہیں ہے تو اور کس کو ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی پیغمبر پر وحی نازل فرمائیں اور پھر آپ اعلان فرمائیں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، وہ بات الگ ہے۔ وہ اعلان اگرچہ آپ کی زبان سے ہوگا، مگر ہوگا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، کیونکہ جس طرح قرآن مقدس وحی متلو واجب التعمیل ہے، اسی طرح جو بات پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہو وہ وحی غیر متلو ہونے کی حیثیت سے وہ بھی واجب التعمیل ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی مرضی، حکم، اجازت کے بغیر پیغمبر کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ اور فرمایا بہرحال جس کی طرف سے بھی کوتاہی ہوئی ہو اسے اللہ سے مغفرت طلب کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کی قسم کھا لے جس کی قسم کھانا مناسب نہ تھا تو اسے چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کرے۔ علماء نے بحث کی ہے کہ آپ نے کفارہ ادا کیا یا ادا نہیں کیا، دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ بہرحال یہ تو حدیث میں ہے
کہ جو شخص قسم کھائے اور وہ پھر اس پر قائم رہنا مناسب نہ سمجھے تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کر لے اور پھر کفارہ ادا کر دے۔ مثلا قسم کھائی کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، اور پھر ارادہ ہوا کہ وہ چیز کھا لینی چاہیے تو وہ چیز کھا لے اور اس کے بعد کفارہ ادا کر دے۔ فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی، کیوں آپ حرام فرماتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ پر حلال کی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی، رضا جوئی؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم، یقیناً مقرر فرما دیا ہے اللہ تعالی نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا، یعنی قسموں کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مالک ہے۔ جب مالک ہے تو جو وہ حکم کرے اپنے علم و حکمت کے اعتبار سے اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور خیر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت جاننے والا، بہت حکیم ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے کسی حلال چیز کے بارے میں کہ یہ مجھ پر حرام ہے، میں اسے کبھی نہیں کھاؤں گا، تو یہ بھی قسم کے درجے میں ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال اس سے ہمیں کئی نصیحتیں ملیں۔ ایک تو بڑی نصیحت عمومی یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں کسی کو بھی حلت و حرمت اپنی طرف سے کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس واقعے کا یہ سب سے زیادہ روشن پہلو ہے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اس حکم کے نزول کا سبب بنی ہیں۔ یہ واقعہ جو پیش آیا، جس کے بعد یہ تنبیہ والی آیات نازل ہوئیں جن سے امت کو نصیحت ملی، اس اعتبار سے وہ واقعہ بھی اپنے اندر خیر کا پہلو لے کر کے آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ بیویوں کے ساتھ دلداری اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ شریعت کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، اس حد کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی ایسی قسم کھا لے جو اس کے لیے مناسب نہ ہو تو وہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔